नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। बीजेपी की उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शानदार कामयाबी के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 2022 तक एक नए हिंदुस्तान की तामीर का अहद किया, एक ऐसा हिंदुस्तान जिस पर बाबाए कौम को फख्र हो। उन्होंने बीजेपी हेडक्वार्टर पर पार्टी कायदीन और हामियों की तहनीत कबूल करते हुए कहा कि इंतखाबी नतायज बिलखुसूस उत्तर प्रदेश का नतीजा इनकी नज़र में एक नए हिंदुस्तान का संग बुनियाद है। उन्होंने कहा कि एक ऐसा हिंदुस्तान जहाँ 65% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल होगी जिनकी उम्रें 35 साल से भी कम होंगी, एक ऐसा हिंदुस्तान जहाँ ख्वातीन के लिए तरक्की के मौके होंगे। उन्होंने मोदी मोदी नारों के दरमियान कहा कि हम एक ऐसा हिंदुस्तान तामीर करेंगे जहाँ गरीब अवाम को कोई चीज़ भीख में नहीं दी जाएगी बल्कि वो खुद अपने लिए मौके फराहम करेंगे। इन्हें आने वाले तब्दीलियां साफ दिखाई दे रही हैं। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि हिंदुस्तान तेजी से उभर रहा है, यहाँ के 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को बासलाहियत और बाइख्तियार बनाया जा रहा है और यह हिंदुस्तान तरक्की याफ्ता होगा। इंतखाबी मुहिम के दौरान काफी तल्ख रिमार्क्स देखने में आए और ये तकरीबी मुहिम रही। नरेंद्र मोदी के यूपी में इंतखाबी रैली के दौरान शमशान घाट और कब्रस्तान तबसरे पर भी ये समझा जा रहा था कि वो राय दहिंदों को फिरके वाराना खतूत पर तकसीम करना चाहते हैं। ताहम आज उन्होंने अपनी वेबसाइट पर लिखा कि हिंदुस्तान तेजी से बदल रहा है और मुल्क के हर शहरी का इसमें अहम रोल है। उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क इख्तरा पसंद, सख्त मेहनत और तख्लीकी सलाहियतों के साथ साथ अमन, इत्तेहाद और भाईचारगी का मजहर होगा। यहाँ करप्शन, दहशतगर्दी, कालाधन और कोई गंदगी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सियासी पार्टियों ने जज्बाती मसाइल पर यह मुकाबला किया और तरक्की का मौजू उन्होंने नहीं छेड़ा क्योंकि ये एक मुश्किल मौजू था, लेकिन इस बार जज्बाती मसाइल के मुकाबले तरक्याती मौजू को मरकजी अहमियत हासिल रही। उन्होंने कहा कि गरीब अवाम ने कसीर तादाद में महज तरक्की की बुनियाद पर वोट दिया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कामयाबी के बाद बीजेपी ने गोवा और मणिपुर में भी इख्तिदार को यकीनी बना दिया है। पार्टी को अगरचे वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं हुई, लेकिन माबाद इंतखाबात मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद करते हुए वो हुकूमत तश्कील दे रही है। बीजेपी की गोवा से ताल्लुक़ रखने वाली ताकतवर शख्सियत मनोहर पारिकर ने MGP, साबिक़ खलीफ, NCP, आज़ाद और दीगर छोटी पार्टियों की तायद से हुकूमत को तश्कील देने का दावा भी कर दिया। गवर्नर गोवा सिन्हा ने मनोहर पारिकर को चीफ मिनिस्टर मुंतखब करते हुए इन्हें हलफ बर्दारी के बाद अंदरून 15 दिन अक्सरियत साबित करने की हिदायत दी है। 40 रुकनी असेंबली में बीजेपी के 13 अरकान मुंतखब हुए जबकि कांग्रेस 17 अरकान के साथ सबसे बड़ी जमात रही। मणिपुर में भी बीजेपी ने आज रात 32 अरकान असेंबली की तायद का दावा किया। इस तरह वो हुकूमत तश्कील देगी। 60 रुकनी असेंबली में बीजेपी ने 21 पर कामयाबी हासिल की और वो मजीद 11 अरकान की तायद हासिल करने में कामयाब रही। इस तरह जुमला तादाद 32 हो गई है। आसाम के वजीर हेमंता बसवा शर्मा ने गवर्नर नजमा हिप्तुल्लाह से मुलाकात के बाद ये बात बताई। उन्होंने कहा कि लेजिस्लेटर पार्टी लीडर का कल इंतखाब होगा। मणिपुर में बीजेपी को NPP, LGP, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के एक रुकने असेंबली की तायद हासिल हुई है। गोवा बीजेपी इंचार्ज नितिन गडकरी ने कहा कि मनोहर पारिकर बहैसियत चीफ मिनिस्टर गोवा हलफ बर्दारी से पहले वजीर दिफा की हैसियत से मुस्तफी हो जाएंगे। बीजेपी पार्लिमानी पार्टी इजलास में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार के इंतखाब का इख्तियार सदर अमित शाह को दिया गया। पार्लिमानी बोर्ड सेक्रेटरी और मरकजी वजीर JP नड्डा ने बताया कि इन रियासतों में पार्टी मुबस्सिरीन अरकान असेंबली से मुशावरत के बाद अमित शाह को रिपोर्ट पेश करेंगे। यूपी में 7 मरतबा रुकने असेंबली मुंतखब होने वाले सुरेश खन्ना और मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह को अहम दावेदार समझा जा रहा है। RSS के नजरिए साज MG वैद्या ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की शानदार फतेह दरअसल अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए अवाम का फैसला है। उन्होंने मीडिया से कहा कि बीजेपी के इंतखाबी मंशूर में अयोध्या में राम मंदिर की तामीर की बात कही गई थी और इस फैसले को अवाम की तौसीक करार दिया जा सकता है। वैद्या ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मुतनाज़ा मुकाम पर एक मंदिर मौजूद था और खुदाई के दौरान इसके आसार बरामद हुए हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अगर ये मसला हल करने में नाकाम हो जाता है तो NDA हुकूमत को चाहिए कि यूपी के इस टाउन में राम मंदिर की तामीर के लिए कानून वज़ा करे। वैद्या ने एक टेलीविजन चैनल से कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कामयाबी से इस रियासत में राम मंदिर की तामीर के लिए राय दहिंदों की तायद का इजहार होता है। जनाब जाहिद अली खान, एडिटर रोजनामा सियासत, ने कहा कि उत्तर प्रदेश के इंतखाबी नतायज मुसलमानों के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इस मुल्क में बाइज्जत मुकाम हासिल करने के लिए हमें अपनी औलाद को आला तालीम से आरास्ता करते हुए अपनी मुआशी मौक़िफ़ को मुस्तहकम बनाना होगा। मुल्क के मौजूदा हालात को देखते हुए मुस्लिम मुआशरे में मुस्बित तब्दीलियाँ नागुज़ीर हैं। जो कौमें बदलते हालात से ख़ुद को हम आहंग नहीं करेगी वो जवाल और पसमानदगी का शिकार हो जाती है। जनाब जाहिद अली खान ने आज सियासत और माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट फोरम के ज़रिए एहतमाम रैन फंक्शन पैलेस रिंग रोड मेहदीपट्टनम में मुनक्किदा 74वें दूबदू मुलाकात प्रोग्राम को बहैसियत सदर मुखातिब कर रहे थे।
انہوں نے کہا کہ مسلم شادیوں میں فضول خرچی اور اسراف کے باعث ہماری معاشیت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ہر سال شادیوں پر 4000 کروڑ روپے سے زائد کے مصارف ہوا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہندو شادی کی تقریب گھر کے پاس ہی منعقد کی جاتی ہے، عیسائی شادیاں چرچ میں انجام دیتے ہیں اور اس طرح سکھوں کی شادیوں میں اسراف نظر نہیں آتا۔ افسوس کی بات ہے مسلمان اپنی شادی بیاہ میں غیر معمولی فضول خرچی اور اسراف کے ذریعے اسلامی تعلیمات سے یکسر انحراف کر رہے ہیں۔ مسلمانوں میں منصوبہ بندی نظر نہیں آتی۔ مطالبات اور لین دین اب بھی ہمارے معاشرے میں ایک ضروری وجہ بن گیا ہے۔ اگر لڑکی کے والدین شادی کی تقاریب میں بے پناہ اور بے دریغ دولت کا استعمال کریں تو پھر ان زیر پرورش دوسری لڑکیوں کی شادیاں کس طرح انجام پائے گی؟ جناب زاہد علی خان نے اپنے صدارتی تقریر میں والدین کو مشورہ دیا کہ وہ شادیوں کو آسان بنانے کے لیے پہل کریں تاکہ اسلامی معاشرے کا وجود ممکن ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کے انتخاب میں حسن و جمال کا معیار ہماری ناقابت اندیشی ہے، کیونکہ حسن و دولت عارضی ہے جبکہ سیرت و کردار دائمی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دو بدو ملاقات پروگرام منعقد کرنے کا مقصد معیاری اور اسلامی طرز پر سادگی کے ساتھ شادیاں انجام دینے کے لیے والدین کو ترغیب دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ اور دیگر ممالک میں مقیم تارکین وطن بھی اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کے رشتے تلاش کرنے کے لیے پریشان ہیں اور وہ اسی فکر میں دو بدو ملاقات پروگرام میں شرکت کرتے ہیں۔ آج کے اس دو بدو ملاقات پروگرام میں لڑکوں اور لڑکیوں کے علیحدہ رجسٹریشن کاؤنٹرز بنائے گئے تھے، جہاں امتیاز، ترنم، افسر بیگم، اسماء، مہک، فرحت اور احمدی نے پیامات کے نئے رجسٹریشنز کیے، جن میں لڑکوں کے 42 اور لڑکیوں کے 100 رجسٹریشنز کیے گئے۔ جناب محمد نصر اللہ خان نے والدین اور سرپرستوں کا خیر مقدم کیا۔ دو بدو ملاقات پروگرام میں علیحدہ کمپیوٹر سیکشن بھی قائم کیا گیا تھا اور والدین کے لیے کمپیوٹرز پر لڑکوں کے فوٹوز اور بایو ڈاٹاز کا مشاہدہ کرنے کی سہولت فراہم کی گئی تھی۔ 74ویں دو بدو ملاقات پروگرام کا اختتام 4 بجے شام عمل میں آیا۔ ریاست آندھرا پردیش کے علاقے رائل سیما کے نامور و ہر دل عزیز سیاستدان و رکن اسمبلی حلقے نندیال ضلع کرنول بھوما ناگی ریڈی کی بعمر 53 سال قلب پر شدید حملے کے باعث موت واقع ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ صبح جب وہ اپنی رہائش گاہ اللہ گڈا میں اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے تب ان کے قلب پر شدید حملہ ہوا، جس کی وجہ سے بھوما ناگی ریڈی وہیں پر بے ہوش ہو گئے۔ ان کے قریب رہنے والی دوسری دختر ناگا مونی نے اپنے والد کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر ایک خانگی ہاسپٹل منتقل کیا۔ اس وقت تک بھوما ناگی ریڈی کی حالت انتہائی تشویشناک ہو گئی تھی۔ بہت قریبی ذرائع نے یہ بات بتائی اور کہا کہ اس تشویشناک صورتحال کی اطلاع پر مقامی ڈاکٹروں کی ایک ٹیم فوری خانگی دواخانہ پہنچ کر ان کی زندگی کو بچانے کی ہر ممکنہ کوشش کی اور انہیں فوری طور پر ٹی ٹیوب کے ساتھ ایمو بیگ لگا کر سانس کی فراہمی کے آلات کے ساتھ اللہ گڈے سے نندیال کے سرکشا ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں پر ان کی زندگی کو بچانے کے لیے تمام تر ممکنہ کوشش کی گئی، لیکن یہ تمام کوششیں بے فائدہ اور بے سود ثابت ہوئیں اور ان کی موت واقع ہو گئی۔ اس وقت بھوما ناگی ریڈی کے ساتھ ان کی بڑی دختر رکن اسمبلی حلقہ اللہ گڈا اکھیلا پڑیا اور دوسرے دختر ناگا مونی بھی موجود تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ بھوما ناگی ریڈی کو گزشتہ عرصے کے دوران قلب پر حملہ ہونے کی وجہ سے بائی پاس سرجری کی گئی تھی اور ایک ہفتہ قبل ہی پھر ایک مرتبہ قلب پر شدید حملہ ہونے کے بعد حیدرآباد کے ایک نامور خانگی دواخانے میں شریک کروایا گیا تھا، جہاں ان کا مؤثر انداز میں علاج ہونے کے بعد صحت یاب ہو کر دواخانے سے ڈسچارج ہوئے اور وہ دوبارہ وجے روانہ ہوئے تھے۔ آندھرا پردیش قانون ساز اسمبلی کا بجٹ سیشن جاری ہے۔ وجے واڑہ میں اپنے قیام کے دوران چیف منسٹر چندرا بابو نائیڈو نے ناگی ریڈی کو اپنی صحت پر خصوصی توجہ دینے کا مشورہ دیا تھا اور انہیں دلاسا دیا تھا کہ وہ کسی تشویش میں مبتلا نہ ہوں بلکہ ادویات کے استعمال کے ذریعے صحت پر خصوصی توجہ دینے کی تلقین کی تھی۔ اتر پردیش میں بی جے پی کی جیت کے بعد ریاست میں اشرار کے حوصلے بلند ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اسمبلی انتخابات کے نتائج کے اعلان کے اندرون 24 گھنٹے شرپسندوں کی جانب سے 2 مذہبی مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پہلے واقعے میں ملک پیٹ کے سلیم نگر کالونی میں واقع ایک چرچ میں نامعلوم اشرار نے مورتیاں اور بھگوانوں کے تصاویر چسپاں کر کے سنسنی پیدا کر دی۔ اس سلسلے میں چادر گھاٹ پولیس کو چرچ کے ذمہ داران نے شکایت درج کرائی اور بتایا کہ اتوار کے موقع پر چرچ میں خصوصی عبادت کی غرض سے عیسائی طبقے کے افراد مورتیاں اور پوسٹر پائے جانے کے بعد بے چین ہو گئے ہیں۔ چرچ کے ذمہ داران نے الزام عائد کیا کہ پولیس کو بروقت اطلاع دیے جانے کے باوجود بھی کارروائی سے قاصر رہی۔ شرپسندی کے ایک اور واقعے میں حمایت ساگر گنڈی پیٹ کے قریب اشرار نے ہولی کے موقع پر دیواروں کی بے حرمتی کرتے ہوئے جے شری رام کے نعرے تحریر کر دیے۔ اس شرانگیزی کے بعد حمایت ساگر کے قریب واقع اقلیتی طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد میں بے چینی پیدا ہو گئی اور مقامی پولیس کو اطلاع دیے جانے کے باوجود بھی ہولی بندوبست کے بہانے وہاں پہنچ کر کارروائی کرنے سے قاصر رہے۔ مذکورہ 2 واقعات سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ ریاست تلنگانہ میں شرپسند عناصر فرقے وارانہ ہم آہنگی کو مقدر کرنے کی کوششوں کا آغاز کر دیا ہے۔
تلنگانہ محکمہ اسکول تعلیم نے فیصلہ کیا ہے کہ 15 مارچ سے اسکول کے اوقات نصف دن تک کر دیے جائیں گے۔ اسکول ٹیچرز ایسوسی ایشن کے مطالبے کے پیش نظر ریاست کے مختلف حصوں میں بڑھتے درجہ حرارت اور گرمی کے بعد اسکول کے اوقات کو نصف کیا جا رہا ہے۔ محکمہ اسکولی تعلیم نے جمعے کی شام ڈپٹی چیف منسٹر اور وزیر تعلیم کریم شری ہری کی جانب سے طلب کردہ اجلاس میں اس مطالبے کو قبول کر لیا۔ سیکریٹریٹ میں منعقدہ اجلاس میں سرکاری ٹیچرز ایسوسی ایشن کے نمائندے بھی شریک تھے۔ نظر ثانی شدہ اسکولی اوقات کے مطابق 6 مضامین کے لیے کلاسز کے اوقات صبح 8 بجے سے دوپہر 12:30 بجے تک رہیں گے۔ اگرچہ کہ نئے تعلیمی سال کا شیڈول 21 مارچ سے 23 اپریل تک رہے گا، تاہم کئی ٹیچرز یونین نے حکومت کے اس اقدام کی مخالفت کی۔ حیدرآباد میں راج بھون میں ہولی تہوار جوش و خروش سے منایا گیا۔ دونوں تلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے مشترکہ گورنر ایس ایل نرسمہن اور ان کی اہلیہ وملا نرسمہن نے لوگوں کے ساتھ ہولی کھیلی۔ اس موقع پر ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دی گئی۔ گورنر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ہولی کے موقع پر مسرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے تمام کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ تہوار خوشی کا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ تہوار تمام زندگیوں میں خوشیاں لائے گا۔ گورنر کی اہلیہ نے بھی کہا کہ یہ تہوار خوشی کا ہے اور ہولی کے موقع پر قدرتی ہربل رنگوں کا استعمال کرنا چاہیے جس سے جلد متاثر نہیں ہوتی۔ اے آئی سی سی سیکریٹری ڈگ وجے سنگھ کو رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی کی جانب سے جوکر قرار دیے جانے پر صدر نشین تلنگانہ صدر پردیش کانگریس کمیٹی اقلیتی ڈپارٹمنٹ خواجہ فخر الدین نے ان پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ڈگ وجے سنگھ قومی سطح کے قدآور سیاسی قائدین ہیں اور ان کی طویل مدتی خدمات ہیں اور ان کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے اسد الدین اویسی کو بھارتیہ جنتا پارٹی کا بروکر قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ خود بی جے پی کے مددگار ثابت ہو رہے ہیں اور ایک قدآور قائد کے متعلق اہانت آمیز جملوں کے استعمال کے ذریعے وہ خود کو ان کے برابر سمجھنے لگے ہیں۔ خواجہ فخر الدین نے صدر مجلس کو مشورہ دیا کہ وہ اقتدار پر مبنی سیاست کریں یا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں۔